اب فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی، یہ کھیل کود ہے، اور حقیقت کے اندر انسان کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کا کاروبار میں مشغول ہو جانا، آپ مثال دیتے ہیں اور مثال دے کر اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بلا دینے والوں کے لیے ایک مثال ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آخرت کو بلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ یعنی جماعت کشتی میں سوار ہو، اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی، کسی کنارے پر جا کر رکی، کسی جنگل میں جا کر رکی، کسی شہر میں جا کر رکی، لوگوں نے اس کو موقع غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے، کنارے پر اتر گئے، جنگل پر اتر گئے، شہر میں اتر گئے۔ اب جو کشتی چلانے والا ہے اس نے اعلان کیا کہ اس جگہ زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلد واپس آ جاؤ، یہ اس کشتی چلانے والے نے اعلان فرمایا۔ ایک گروہ کشتی پر سوار ہوا اور وہ کشتی کسی کنارے پر جا کر رکی، اور کشتی چلانے والے نے کہا کہ یہاں ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہذا اپنے حاجات سے فارغ ہو کر جلد واپس آ جاؤ، یہ اس کشتی چلانے والے نے پیغام دیا۔ اب جو جماعت تھی وہ کنارے پر جزیرے پر اتری، اور اترنے کے بعد وہ جماعت 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ لوگ جزیرے میں سیر و تفریح کے لیے اور سیاحت اور اس کے عجائبات میں دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ انہیں کشتی میں سوار ہونا یاد ہی نہیں رہا۔ 3 گروہ میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ کنارے پر اترا اور اس کی سیر اور سیاحت اور عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ انہیں کشتی میں آنا یاد ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوکے مرے اور وہیں پر پیاسے مرے اور بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے کھانے کی غذا بن گئے۔ پہلی مثال آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری بیان فرمایا دوسرا وہ گروہ جس میں عقل مند لوگ تھے، عقل مند لوگوں نے اپنی حاجات سے فارغ ہو کر فوراً وہ واپس آ کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور انہیں جہاں جگہ جو پسند آئی وہ جگہ انہوں نے اختیار کر لی، وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ 2 مثالیں امام غزالی نے بیان فرما دی۔ تیسرے گروہ کی مثال بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ جزیرہ کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں میں اور غنچوں میں اور شگوفوں میں اور وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سننے تھے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی، پتھر دیکھے، ایک اچھی چیزیں دیکھی، ان چیزوں کو اٹھا کر بھی لے آئے اور کشتی میں آ کر بیٹھ گئے، اور اتنا سامان جمع کر لیا کہ کشتی میں آ نہیں سکا۔ اب کشتی جو ہے وہ ہلنے میں لگی ہے، وہ کشتی میں وزن برابر نہیں ہو رہا، ایک تو وہ خود اور دوسرا وہ جو دنیا کی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کر لائے تھے، ایک وہ اب وہ ایسی شے اٹھا کر لے کر آ گئے کہ اب وہ کشتی سنبھل نہیں پا رہی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے
اپنے سروں پر رکھنا شروع کر دیا، اور اتنا سامان جمع کر لیا، اور اتنے پھل فروٹ جمع کر لیے، اور اتنی کھانے پینے کی اشیاء جمع کر لی کہ وہ گل گئے، سڑ گئے. اور وہ اتنا جمع کرنے کے بعد وہ شرمسار ہو گئے کہ ہم نے اتنا جمع کیوں کر دیا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات بیان فرمائی. فرمایا پہلا گروہ وہ جو جزیرہ پر اترنے کے بعد اس کی عجائبات کو دیکھنے میں مشغول ہوئے، حتیٰ کہ اتنا مشغول ہو گئے کہ انہیں کشتی میں آنا واپس نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں مر گئے. اور دوسرا گروہ وہ جو کہ گئے تو تھے لیکن دیکھا اور دیکھتے ہی فوراً واپس آ گئے اور اپنی پسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. اور تیسرا گروہ وہ جو کہ عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے، حتیٰ کہ دیکھا تو دیکھا ہی، لیکن ان میں سے بعض چیزیں ایسی تھی کہ اپنے ساتھ اٹھا کر بھی لے آئے، اور وہ جب اٹھا کر لائے تو ان کے لیے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے سروں پر اٹھا لیا. اب وہ پریشان ہیں کہ ہم ان کو کہاں رکھیں، ہمارے پاس تو جگہ موجود نہیں. اب وہ پریشان ہیں کہ یہ اس کی جو مہلت ہے یہ کچھ دن کی مہلت ہے، اس کے بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا پہلا گروہ کی جو مثال میں نے بیان فرمائی وہ کفار اور مشرکین کی مثال تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کفار اور مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی مثال ہے. فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے اندر صرف کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا. انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا. فرمایا پہلے گروہ کی مثال وہ ہے جو کفار اور مشرکین اور بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ دنیا کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے آخرت کو بلا دیا. اور فرمایا دوسرے گروہ کی مثال جو کہ گئے تھے اور فوراً واپس آ کر اپنی پسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس دنیا کو حقیقت جانا اور وہ فوراً اپنی پسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھے، یعنی انہوں نے اپنے رفع حاجت پوری کی اور اپنی پسندیدہ یعنی جنت میں آ کر بیٹھ گئے. اور فرمایا تیسری گروہ کی وہ مثال ہے جو کہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو تو محفوظ رکھا لیکن فرمایا وہ دنیا میں ملوث ہونے سے نہ بچ سکے. یہی مثال ہماری ہے کہ ہمارا ایمان تو محفوظ ہے لیکن ہم دنیا کے عجائبات اور اس کی کہکشاں اور اس خدا کی جو کائنات کی بنائی ہوئی شے ہیں اس کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں رہا. ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنے بال بچوں میں، ہم اپنے معاملات میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے یا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح مثال بیان فرمائی دنیا کی. فرمائی یہ مثال ہے دنیا داروں کی جو اپنے مال میں اور اپنے بچوں میں اور اپنی جائیداد میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں. فرمایا ان کا ایمان تو محفوظ ہے، وہ ایمان پر تو ہیں لیکن جو مقصد تھا نا ان کا دنیا میں آنے کا، وہ مقصد انہوں نے بھلا بیٹھے ہیں، وہ مقصد انہوں نے کھو دیا. کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ تین باتوں کو ذہن میں رکھ لے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلی بات گناہوں کی حد درجے برائی کرنا، یعنی دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت، دردناک عذاب، اس کی ناراضگی اور اس کے غضب و جلال کا ذکر کرنا، یہ نیکیوں کی طرف آنے کا نتیجہ ہے. فرمایا اللہ کا عذاب، اس کا جلال، اس کا غضب، اس کا ذکر کرنا کہ اس کا جلال ایسا ہے، اس کی شدت ایسی ہے، اس کا عذاب ایسا ہے، اس کا ذکر کرو. تیسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے. امام غزالی کی نصیحت ہیں اور یہ نیک بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے.
فرمایا جو شخص سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جو چونٹیوں کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ سانپ اور بچھو کے ڈنگ کو کیسے برداشت کرے گا جو قبر میں اس کو کاٹیں گے۔ جو شخص یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، آج ہمارے جسم پر کوئی مکھی کوئی جانور بیٹھ جائے تو ہم فوراً اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، کاٹنے لگتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب بچھو تمہارے جسم کے اندر سوراخ کریں گے، سانپ تمہارے جسموں میں سوراخ کریں گے، کاٹیں گے، ڈنک ماریں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ وہ وقت کیا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی۔ فرمایا گناہوں کی حد درجے برائی کرنا، اللہ کے غضب و جلال کا ذکر کرنا، اور فرمایا پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو قبر کے اندر بندوں کو عذاب دے گا اس عذاب کا ذکر کرنا، اور جو دنیا کے اندر تمہیں جانور کاٹتے ہیں اس کا ذکر کرنا کہ یار یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہم سے، تو قبر میں کیا برداشت کریں گے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسان جب تو ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا جو زمین پر تیرے سامنے چلتی پھرتی ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پھر وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں قبر کے اندر یہ چیزیں دی جائیں گی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔